باب نمبر 10 ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کے لیے ذبح کرنے کی برائی کا بیان، اس بارے میں کیا آیا ہے۔ وقول اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، قربانی کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں جیتا ہوں اللہ کے دین پر، میں مروں گا اللہ کے دین پر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ لا شریک لہ، تو نماز، قربانی، جینا مرنا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک کر سکتے نہیں۔ تو یہاں نسکی سے مراد کیا ہے؟ ذبح کرنا، ذبح کرنا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ کسی درگاہ پہ جا کے آدمی اگر ذبح کرتا ہے تاکہ بابا خوش ہو جائیں، گھر میں خیر و برکت آئے، بیمار شفا یاب ہو جائیں، کیس پھنسا ہوا ہے پار ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو خوش کر کے کام بنوانا چاہتا ہے شرک ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ تو قربانی، ذبح غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ وہ شرک ہے۔ اور تمام عبادات میں توحید اور اخلاص ضروری ہے۔ نماز بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جیسے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، قربانی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے دلیل فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، تو اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے۔ تو یہاں بھی کتنی عبادتیں آئیں؟ دو۔ پہلی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ دوسری عبادت قربانی۔ تو نماز کس کے لیے پڑھیے؟ اللہ کے لیے، اور قربانی غیر اللہ کے لیے۔ جس طرح سے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، قربانی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ قربانی میں دو باتیں یاد رکھنا چاہیے، قربانی ہے کس کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے، اور ہے کس کے نام سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بسم اللہ واللہ اکبر بول کے ذبح کیے نا، پھر کیسے شرک ہوا؟ ہاں، بابا کو خوش کرنے کے لیے ہوا۔ کہاں کیا تو قربانی؟ کندوری کیا نا؟ کہاں کیا؟ درگاہ پہ۔ کاہے کے لیے کیا؟ گھر میں بیمار ہے، شفا کے لیے۔ وہاں کیوں کیا، گھر پہ کیوں نہیں کیا؟ بابا خوش ہوں گے اور گھر میں برکت آئے گی، تو بابا کے خوش کرنے کے لیے کیا۔ نام تو قربانی کے وقت اللہ کا کیا، نام تو لیا اللہ کا، لیکن رضا کس کی مقصود ہے؟ خوش کس کو کرنا ہے؟ بابا کو۔ اگر ان کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو بھی شرک ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو بھی شرک ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ذبح اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے نماز پہلے ہے، قربانی کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں آپ کیا کرتے؟ پہلے نماز پڑھتے اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، ترتیب وہی ہے۔ آگے دلیل کیا ہے؟ عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غیر منار الارض، رواہ مسلم۔ چار باتیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چار باتیں بیان کیں۔ چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، پہلی، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔
ایسا آدمی کس کا حقدار ہے؟ اللہ کی لعنت کا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ والدین پر لعنت کرنا اللہ کی لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بدعتی کو پناہ دے تاکہ وہ بدعات پھیلائیں، یا محدثاً اس کو بھی کہیں گے جو کسی جرم کا ارتکاب کریں اور شرعی سزا سے بھاگ رہا ہو اور اس کو پناہ دی جائے۔ جیسے کوئی آدمی ڈرگز بیچنے والا ہے، اب حکومت اس کو پکڑنے کے لیے تیار ہے اور یہ اس کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ مجرم کو پناہ دینا جس پر شرعی سزا حد اس پر نافذ ہو سکتی ہے، تو ایسے انسان کو پناہ دینا بچانا۔ تو کہا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، یا بدعت پھیلانے والا، بدعت میں مبتلا نہیں، بیچارے غریب لوگ جن کو ذرا بھی علم نہیں ہوتا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا، بیچارے کر رہے ہیں اس کو، وہ نہیں، وہ تو وکٹم ہے، وہ آدمی وہ تو غلطی میں پھنسا ہوا آدمی ہے، وہ نہیں، وہ جو بدعت پھیلاتا ہے، وہ جو بدعت گھڑ کے لوگوں میں خود پھیلاتا ہے یا کسی کی گھڑی ہوئی بدعت کو کیا کرتا ہے لوگوں میں عام کرتا ہے، جو بدعت کا دائی ہے، بدعت کا گھڑنے والا ہے، پروپیگیٹر ہے اس کا، ایسے کو پناہ دینا صحیح نہیں ہے، ایسے کو پناہ دینا جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی جگہ پناہ دیں، حفاظت کریں کہ تم کام کرو ہم تم کو سنبھالیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اور لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو زمین کے نقوش کو مٹائے، یعنی زمین لکیریں کھینچی ہوئی ہوں یا منڈیر بنی ہوئی ہو کھیتوں میں یا بستی کی زمینوں میں، پراپرٹی میں، اب یہ آدمی کیا کرے، اس کو ڈھکیل کے آگے کر دے تاکہ اس کو زیادہ جگہ مل جائے۔ تو وہ جو علامت بنی ہوئی تھی، تیری جگہ اتنی میری جگہ اتنی، اور بیچ میں دیکھیے لکیر ہے، تو یہ کیا کرے، وہ لکیر مٹا کے الگ لکیر بنائے تاکہ اس کو زیادہ زمین ملے۔ تو یہ کیا ہوا، اس نے زمین کی علامات کو مٹایا۔ تو یہ آدمی بھی کیا ہے، اس پر بھی اللہ ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وعن طارق ابن شہاب عن سلمان، یہاں پر ان سلمان نہیں ہے لیکن یہ روایت سلمان رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔ طارق ابن شہاب تابعی ہیں، کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں گیا مکھی کی وجہ سے، اور ایک آدمی مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ قال مر رجلان علی قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، کہ دو آدمی ایک قوم پر سے گزرے اور ان کا ایک بت تھا، وہ کسی کو پار ہونے نہیں دیتے تھے اس علاقے سے، انٹری وہاں ہوگی نہیں، آگے نہیں جاؤ گے، ہمارے یہاں پر اس بت کو چڑھاوا تم کو چڑھانا پڑے گا، تقرب کے طور پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا ہمارے بت پر چڑھانا پڑے گا تو ہی آگے چھوڑیں گے۔ فقالوا لأحدهما قرب، ایک سے کہا بستی والوں نے چڑھاوا چڑھاؤ، قرب، ولو قال ليس عندي شيء اقرب، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے۔ قالوا له قرب ولو ذبابا، چڑھاوا تو تم کو چڑھانا پڑے گا چاہے مکھی کیوں نہ ہو، مکھی صحیح چڑھاؤ دینا پڑے گا۔ فقرب ذبابا، اس آدمی نے کیا کیا، مکھی چڑھاوے کے طور پر پیش کی۔ فخلوا سبیلہ فدخل النار، انہوں نے تو اس کا راستہ چھوڑ دیا لیکن یہ عمل کر کے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو گیا، جہنمی۔ وقالوا للآخر قرب،
قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. انہوں نے کہا کہ دوسرے سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے چڑھاوا چڑھا سکتا نہیں, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے میں تقرب کے لیے کچھ نہیں دے سکتا. قال فضربوا عنقه, انہوں نے اس کی گردن ہی اڑا دی, مار ڈالا, اس کو قتل کر دیا. ودخل الجنہ, وہ آدمی کہاں گیا؟ جنت میں گیا. رواہ احمد, امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے, اگرچہ شیخ نے یہاں پر کہا کہ وعن طارق ابن شہاب, لیکن یہ جو روایت ہے حضرت سلمان الفارسی سے آئی ہے. اس کے راوی کون ہیں؟ سلمان الفارسی. لیکن اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ روایت, صحیح بات یہ ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے, یہ موقوف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, بلکہ یہ صحابی کا قول ہے, یہ صحابی کا قول ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے بہت ممکن ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اہل کتاب سے لیا ہو, کیونکہ پہلے وہ عیسائی تھے. پہلے وہ کیا تھے؟ عیسائی. اس وجہ سے شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی دونوں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل سے روایت آئی ہو, کیونکہ پچھلی قوم کا ہی واقعہ ہے. کیونکہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس پر زبردستی کی جائے اور جان کا خطرہ ہو تو ایسے انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ شرکیہ کلام یا شرکیہ کام کرے جبکہ دل میں اس کی مخالفت ہو. اور اس بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان, کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, ہاں مگر وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو آدمی جانتے بوجھتے بلا اکراہ اگر کفر کرتا ہے, وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ نحل آیت نمبر 106. لیکن وہ شخص جو کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب, غصہ ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی بھیانک عذاب ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اگر کسی پر زبردستی کی جائے, اس کو مجبور کر دیا جائے شرکیہ بات کرنے کے لیے, شرکیہ کام کرنے کے لیے, اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ کرتا ہے, ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. بہت ممکن ہے کہ پچھلی قوموں میں, پہلی شریعتوں میں ایسا ہو کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. ممکن ہے پچھلی شریعت میں ایسا رہا ہو کہ مجبوراً اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. یہ رخصت شاید پچھلی قوموں میں, پچھلی شریعت میں نہ ہو. اس اعتبار سے بھی اس روایت کو لیا جا سکتا ہے. تو اس پورے باب میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر سکتے